اب تو سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے اسٹیچوز بن رہے ہیں. آج ہی میں نے ویڈیو دیکھی جو ہے اس پہ سوشل میڈیا پر. تو اب تو سعودی عرب بھی بدل گیا ہے، اور میرے خیال ہے مسلمانوں نہیں کو بھی تو تھوڑا بدل جانا چاہیے. تو ہمارے لیے ہمارا قرآن، ہمارے لیے ہماری شریعت، ہمارے لیے ہماری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے تو ان سے لینا ہے. سعودی عرب جو کرتا رہے. سعودی عرب ایک زمانے میں اس طرف تھے، سلافی تھے. اب ٹھیک ہے، محمد بن سلمان کی آنے کی وجہ سے ان کا ویژن تبدیل ہو گیا. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام تبدیل ہو گیا ہے. ملکوں کی پالیسیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. سر ریفارم ہونے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، ہر چیز میں رہتی ہے. ایسے تو پھر ان لوگوں کو اونٹوں پہ جانا چاہیے حج عمرہ کرنے کے لیے. کیوں یہ جہاز استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کیوں یوز کرتے ہیں کافروں کی بنائی ہوئی؟ کون سے مسلمان نے موبائل یا انٹرنیٹ یا کوئی چیز ایجاد کر دی ہے؟ یہ سب استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد برا بھلا بھی انہی کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ساری تو فتوحات اسلام کی ہیں. ایسے کیسے؟ سوائے تلوار پہ مسلمان بنانے کی کوئی فتوحات مجھے تو نظر نہیں آتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مسلمان دیکھیے، جو یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، سائنس کی ڈیولپمنٹ، یہ ایک پروسیس کا نام ہے. یہ تاریخ آگے چلتی رہتی ہے. کبھی ایک قوم آگے آتی ہے بڑھ کے، اس نے اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. کبھی دوسری قوم آتی ہے. مسلمانوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. آپ اسپین کے مسلمانوں کو دیکھیے کس طرح انہوں نے، یا عرب دنیا نے کس طرح ایک نیا ریولوشن لے کر آئے وہ سائنس میں. یہ آپ جو ایسٹرونومی میں آپ دیکھیے، ریاضی میں آپ دیکھیے، الجبرا، بہت سی چیزیں ہیں. میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جیسے مسلمانوں نے بہت زبردست کنٹریبیوشن کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایک پیریڈ رہا، بلکہ انحطاط ہی رہا، زوال ہی رہا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ پھر تھوڑا بہت ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ اس طرح پروموٹ نہیں کر سکا سائنس اور ٹیکنالوجی کو کرنا چاہیے تھا. یہ مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی بدقسمتی رہی ہے، اور آج تک ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ نالج ڈیفیسٹ ہے ہمارے ہاں. اس طرح تعلیم اور علم پہ اتنا ایمفیسس نہیں ہے جس طرح قرآن ہمیں بتایا ہے کہ ایمفیسس ہونا چاہیے. ہمیں ہر بات پہ سوچنا چاہیے، وہ نہیں ہے. اس لیے ہم آج بے یار و مددگار بھی ہیں اور بے بس بھی ہیں. یہی وجوہات ہیں. ایبسولوٹلی رائٹ. بالکل سر، لیکن خیر یہاں تو ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے. یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان کو بھی خیر امریکہ نے جو ہے وہ ویزا دینے سے انکار کیا تھا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی لیڈر کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو لے کے بیٹھ جانا، اس کے آگے کی جو ان کی اچیومنٹس ہیں اس کو نہ دیکھنا بھی ایک غلط بات ہے. اگر میں انڈین پرائم منسٹر کی بات کروں، اور اس کے اوپر ان کے کیسز بھی چلے تھے، اور اس میں سے وہ بری بھی ہوئے تھے، جو آپ گجرات کی بات کر رہے ہیں. تو سر وہ جو کیسز چلے تھے اور جس طرح وہ بری ہوئے تھے اپنے ہی دور میں جب وہ وزیر اعظم بنے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہوئے تھے. چلیے اب اس پہ کیا بحث کرنی ہے. بالکل he is the prime minister or he is all set to become prime minister third time. So I have no issue with that. وہ عوام کی مرضی ہے، لوگوں کی مرضی ہے، ان کو بناتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ ڈیل بھی کیا ہے، ایسی بالکل. کوئی بات نہیں. ہم نے تو ہمیشہ سر ان سے دیکھیں نا، سر ان کے یہاں تو ووٹ سے ہی پرائم منسٹر آتے ہیں نا. ہماری طرح تھوڑی کہ جی وہ جی ایچ کیو میں بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ کون آ رہا ہے تو آ جائے گا. ایسے تو نہیں ہوتا نا سر ہمارے بالکل. یہاں جو کام ہوتا ہے. آئے ایگری. میں تو ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہا ہوں کہ لوگوں نے ان کو تسلیم کیا، تو ہم ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر بھی ملتے رہے ہیں ان کے ساتھ. مگر سر لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی سر، ہمارے یہاں یہ سسٹم کب آئے گا کہ پبلک ووٹ سے پرائم منسٹر آئے، بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لے کہ جی یہ نکلے گا اور یہ آئے گا؟ یہ اچھا سوال ہے. کاش کہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا، لیکن ہر سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہوتا ہے، اپنی جڑیں پکڑتا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے، اور یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ میری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نا امید نہیں ہوں.